إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لهم يقولون ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پناہ شکر و احسان ہے، بے انتہا شکر و احسان ہے. اس کی ہمارے اوپر جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہمارے اوپر اس کا بہت بڑا احسان ہے، ان گنت نعمتیں ہیں اللہ کی ہمارے اوپر. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے اسلام. اسلام کی دولت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا، ساتھ میں اسلام کے اوپر ہمیں کیسے عمل کرنا وہ بھی بتایا اور رہنمائی کیا. ہر قوم میں، ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو رہنمائی کے لیے بھیجا، رہبروں کو بھیجا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو ہمارے درمیان بھیجا ہم انسانوں میں. تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیو، آج جو جمعہ کا پیغام میں آپ کے سامنے جو سنانے جا رہا ہوں، پچھلے جمعہ جو سنے تھے ہم لوگ، امن کو ہم حاصل کیسے کریں، 5 چیزیں ہم سنے تھے. آج بے امنی یعنی امن کو جو خراب کرتا ہے، ساتھ میں ایمان کو بھی برباد کرتا ہے، وہ آج ہمیں سننے جا رہے ہیں. یعنی فتنوں کے زمانے میں میں اور آپ جو ہے اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں. یعنی فتنے کو ہم پہلے سمجھیں. جب تک آپ کسی معاشرے میں یا اسکول میں یا کالج میں یا آپ اپنی کمیٹی یا تنظیم میں، جب تک اس کے اندر کی خرابیاں آپ دور نہیں کرتے، اچھائیاں نہیں آنے والی. اچھائیاں آنا بولے تو خرابیوں کو پہلے دور کرنا. جو غلاظت ہے اسے نکالیں گے تو صفائی نظر آتی. ہم لوگ جو ہے صفائی کے لیے بار بار دعویٰ کریں، بار بار صفائی کی تعلیم دیں، نصیحتیں کریں، معاشرہ سدھرتا کیسے اس بارے میں صرف فکر کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے. وہ کام، اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے اندر کی خرابیوں کو دور کریں. یعنی اس کے اندر کی جو غلاظت ہے، گندگی ہے، اسے نکالیں. جیسے آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں، گلاس کے اندر خرابی ہے تو آپ اچھا پانی ڈال رہے ہیں، وہ غلاظت نکالنے کے بجائے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے وہ اس غلاظت کو دور کرے، اس کی گندگی کو دور کرے. تو آج وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک حدیث سب سے پہلے پڑھتا ہوں. اس حدیث سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارا ماحول، اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
برابر فٹ ہوتی ہے۔ میں اور آپ جو ہے ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے 50 سال پرانی، یعنی 50 سال پہلے کچھ باتیں نہیں معلوم تھی، اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، جو کام لوگ کرتے تھے وہی کام آج بھی کر رہے لوگ۔ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 50 سال پہلے علم نہ ہونے کی بنیاد پر مسلمان جو بھی کام کرتے تھے وہ کام آج بھی کر رہے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7007 پر 1 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور خواہشیں لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور جو ہے لوگوں کے بیچ میں فتنے عام ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، فتنے عام ہونے کے سلسلے میں وہ تشبیہ دیتے ہیں دھوپ کی گرمی کی شدت سے۔ جیسے گرمی کے دن آ گئے، ابھی ہم دیکھ رہے کیسے لو مارتی ہے گرمی کی، لو سے کتنا انسان پریشان ہوتا ہے۔ وہ گرمی کی جو لو ہے، آپ جب کبھی کھڑے ہوں ٹریفک میں، دھوپ آپ کو پڑ رہی تو فوراً آپ کیا کرتے؟ اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے، یعنی چھاؤں آپ استعمال کرتے۔ مطلب وہ جب ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کی لو آپ کے چہرے پہ پڑے گی، چہرہ بگڑ جائے گا۔ کتنا شدت سے، یعنی کتنا تیزی سے گرمی کا اثر آپ کے اوپر ہو رہا بدن کے اوپر، اس سے بھی زیادہ کہیں گنا زیادہ بڑھ کے کئی ڈگری زیادہ فتنے کا اثر انسان کے اوپر ہوگا۔ ایسے فتنے آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑے محدث عبدالعزیز دہلوی وہ بیان کرتے ہیں۔ اور ویکثر الحرج، یعنی حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی حرج کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قتل عام ہوگا، لوگ ناحق قتل ہوں گے، قتل ہونے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو اس حدیث میں بتایا گیا سب سے پہلے قریب، زمانہ قریب ہوگا، زمانہ قریب ہوگا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کے اندر 6 باتیں بتائی گئی۔ مطلب کیا اس کا؟ زمانہ قریب ہوگا مطلب یہ کہ سال جو ہے مہینے کے جیسا ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے جیسا ہو جائے گا، ہفتہ ایک دن کے جیسا ہو جائے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے جیسا ہو جائے گا، جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ سمیٹ دیا گیا، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ شر اور فساد بہت جلد بڑھ جائے گا، بگاڑ فساد جو ہے بہت جلد بڑھ جائے گا، تیزی سے عام ہوگا فساد، مطلب بگاڑ کا معنی اکثر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معاشرے کے اندر اگر دیکھیں یا ہم اپنی کہیں بھی ہو، کمیٹی ہو یا تنظیم ہو ہماری، یہاں پر بھی بگاڑ جو پیدا ہو رہا بہت جلد بگاڑ بنانا بولے تو لوگ دیکھو بہت سارے ڈائلاگز بولتے ہیں، واٹس ایپ کے ڈائلاگ بہت ہمارے کو یاد ہے، کیا بول کے بنانا بولے تو سالہ لگیں گے، بگاڑنا بولے تو سیکنڈ لگے گا۔ ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ بات کو، یہ حقیقت کو، کہ آج انسان بگڑ رہا ہے، کس واسطے بگڑ رہا ہے؟ ایک شر کی وجہ سے، ایک فتنے کی وجہ سے۔ ایسا فتنہ، ایسا شر اگر ہماری وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ وہاں پہ اسلام میں قرآن اور حدیث کے اندر بار بار بتایا جاتا، آگاہ کیا جاتا، مسلمانوں فتنوں میں پڑنے سے بچے رہو، مسلمانوں یہ فتنہ بہت بڑا خطرناک ہے، مسلمانوں یہ فتنہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بار بار قرآن اور حدیث کے حوالے سے علماء کے زبانی آپ سنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن مسلمانوں کو بولا جا رہا ہے وہی مسلمان فتنہ پرور ہے، وہی مسلمان فتنے کو پال رہا ہے، وہی مسلمان فتنے کو عام کر رہا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہو سکتی؟ تو یہ ہم لوگ غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے فتنے میں ہم مبتلا ہو جائے۔ جمعہ کا دن ہے، کتنی عظیم مطلب فضیلتیں اس کے اندر رکھی گئی۔ آپ گھر سے وضو بنا کے آؤ، پیدل آؤ، چلتے ہوئے امام کے منبر کے قریب بیٹھ جاؤ، آپ کا جو آنا اتنا مبارک اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ 1 سال روزے رکھنے کا ثواب اور تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ جو ہے دنیا کے کاموں میں مگن ہو کے جمعہ کی عظمت کو، فضیلت کو بھلا دیے، یا نمازوں میں جب بھی اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ایسے ٹائم پہ میں اور آپ جو ہے اللہ کے بلاوے پر
یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم سستی کریں، کوتاہی کر رہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود وہاں پہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج بہت جلد اثر کر رہا فتنہ، زمانہ قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ انسان گناہوں میں اس قدر جلدی مبتلا ہو جا رہا ہے کہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا اس کو گناہ جو کر رہا ہے، جو وہ گناہ ہو رہا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہاں، آسانی سے انسان بیٹھے بیٹھے دور دور کے کام آج سن لے رہا ہے، دور دور کی باتیں آج دیکھ لے رہا ہے، دور دور کی خبریں آج یہیں پہ بیٹھ کے دیکھ لے رہا ہے۔ ایک آدمی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے فتنہ پھیلانا چاہ رہا ہے، بس موبائل اٹھایا، کیمرے کے سامنے فتنے کو عام کیا، پورے دنیا کے لوگ اس فتنے کو صحیح سمجھ لیتے، پورے دنیا کے لوگ اس فتنے کو غلط سمجھ لے رہے۔ آج ہم کتنے لوگ جو ہے مسلمان بدزن ہوتے نظر آ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ان کے سامنے جو دکھایا جا رہا ہے، بس ان کو جو ہے اسلام کے نام پہ ہو، مسلمانوں کے نام پہ ہو، غلط افواہیں، غلط باتیں لا کر اس کے اسکرین کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھی اس کے شکار ہو جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فتنہ بہت جلد عام ہوگا، یہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی، دن اور رات ایک کر دیے جائیں گے، دن میں جو کام ہو رہا ہے وہی کام رات میں بھی ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دن میں جو کام انسان کرتا ہے وہی کام راتوں میں بھی کر رہے ہیں، دن میں کرنے والے کام پورے راتوں میں بھی ہو رہے۔ نائٹ ڈیوٹی ہے، کتنے لوگ نہیں کرتے نائٹ ڈیوٹی، تو یہ بھی جو ہے یتقارب الزمان میں آتا ہے، زمانہ بہت قریب کر دیا جائے گا۔ ایک اور تفسیر کی گئی کہ عمریں چھوٹی ہو جائیں گی، لوگوں کی عمریں چھوٹی ہو جائیں گی، 40-50 سال کی عمر میں آنے والی بیماری 20-30 سال کی عمر میں آج آ جا رہی، تو یہ عمر چھوٹی ہونے کی علامتیں ہیں۔ اور انسان اچھا رہتا ہے، ہٹا کٹا صحت مند رہتا ہے، اس کے سامنے کبھی ایک دھڑام سے جو ہے بیماری کو سنا دیا جاتا ہے، اس کا ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے۔ یعنی بیماریاں اس قدر بڑھ جا رہی، عمریں قید یعنی گھٹتی جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے یتقارب الزمان کا، زمانہ قریب ہونے کا۔ اور پانچویں تفسیر کی گئی، دولتیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں اور بدلا کے رکھتی ہیں۔ دولت، پیسہ انسان کو کیسا نہیں بدلاتا بولو؟ پیسہ انسان کو ایسے بدلا کے رکھتا ہے کہ دوستی بھی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ داران بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا ماحول خود بدل جاتا ہے۔ پیسہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان جتنی خواہش کر رہا پیسوں کی، جب اس کے پاس آ گئے، جو خواہش پہلے تھی اس سے بھی زیادہ بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوگا پیسوں کی وجہ سے۔ اسی لیے صحیح استعمال کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، خصوصیت کے ساتھ پیسوں کا استعمال جو ہمارا ہو رہا ہے اسے دیکھ بھال ہمیں کرنا اس کی۔ یہ پانچویں تفسیر کی گئی۔ چھٹی تفسیر، بے برکتی عام ہو جائے گی، بے برکتی عام۔ پہلے زمانے کے لوگ، ہم خود بولتے ہیں نا زبان سے کبھی، پہلے زمانے میں لوگ کیسا کام کرتے تھے، 1 مہینے کا ان کا کام آج 1 سال لگا دیے تو بھی وہ کام ہمارے سے نہیں ہو رہا۔ پچھلے زمانے میں ہم بولتے صحت مند تھے وہ لوگ، بڑے ہٹے کٹے تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کے پاس بھی ایمان تھا، ان کے پاس بھی وہی اسلام تھا جو آج ہمارے پاس بھی ہے۔ مگر شرط یہی ہے کہ زمانہ قریب ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی ہے۔ کیوں قریب ہوا زمانہ؟ یہ سارے جو تفسیر میں جو 6 باتیں میں بتایا آپ کے سامنے، یہ سارے بیماریاں، مصیبتیں آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، کس لیے ہیں یہ بھی وجہ بتائی گئی۔ عمل کم ہو گیا ہے۔ کیا کم ہوا میرے بھائیو؟ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، علم ہے، جانکاری ہے، مگر عمل میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، عمل میں اور آپ سستی کر رہے ہیں۔ یہ سستی ہی یہ ذریعہ بن رہی کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی، عمروں میں کم، بیماریاں بڑھ جانا، اور جو ہے گناہ بہت جلد اثر کرنا، گناہوں میں بہت جلد مبتلا ہونا۔ ہمارے کو جو ہے پہلے یہ موبائل کا ہو یا گاڑی چلانے کا ہو کچھ بھی معلوم ہی نہیں تھا۔ آج چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو ہے بڑے بڑے جو کام کرنے والے ہیں، شادی کے بعد جو کام کرنے والے ہیں، وہ آج چھوٹا سا بچہ کر لے رہا ہے، یہ کر گزر رہا ہے، اور اس کے سامنے بہت عام بات ہو گئی ہے۔ یہ کیا کامن ہے، یہ بول رہا چھوٹا بچہ۔ آج وہ حال بن گیا تو اسی وجہ سے کہ عمل ہم لوگ نہیں کر پا رہے۔ عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بس ایک بات میں اگر کہوں، اسلام کے اوپر آپ کو جتنا عمل کرنا چاہیے اتنا عمل میں اور آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، پورا دائرے کو سمیٹے گی یہ بات۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے،
جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا 5 سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کہ آپ نے عمل کتنا کیا، اسلام آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر آپ نے کتنا عمل کیا، یہ سوال ہونے والا ہے۔ اس کا جواب میں اور آپ کتنا دیں گے میرے بھائیوں؟ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ آج ہمارے کو گارنٹی نہیں ہے کہ موت کس لمحہ آئے گی، کوئی نہیں جانتا کس کی موت کب لکھی، کس جگہ لکھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور اس بات کا، اس سوال کا جواب کا احساس ہمیں کر کے جینا ہے۔ تو دوسری بات بتائی گئی، عمل کے ساتھ ساتھ خواہشیں بڑھ جائیں گی، وَيُلْقَى الشُّحُّ، خواہشیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی، یعنی دل کے اندر بہت زیادہ ہرس ڈال دی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی پیشن گوئی دے رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خواہش بڑھ جائے گی، اس کی وجہ سے یہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی پیشن گوئی دے رہے ہیں۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے بہت زیادہ عام ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ایسے عام ہوں گے جیسے بارش کے خطرے، بارش کی جو بوند ہے چھت کے اوپر پڑتے ہیں، ایسے ہی فتنے پڑیں گے۔ آپ ہار دیکھیں، اچھا آپ دانا ایک تاغا توڑ دیں گے کہیں کنارے سے، اس کے موتی جو ہے کیسے گریں گے، ویسے ہی فتنے بھی عام ہو جائیں گے، فتنوں کی بھی بھرمار ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں چار طرف سے جو ہے فتنے ہی فتنے، گناہ ہی گناہ، انسان کب گناہ میں پڑ جا رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا، اس قدر کانٹوں میں جی رہا ہے، اس قدر گناہوں میں جی رہا ہے۔ ایسے فتنے بھی ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگار کا ڈھیلا ہاتھ میں پکڑو، کیا تکلیف ہوگی آپ کو، وہی تکلیف ایمان کو بچانے، ایمان کے اوپر ڈٹ کے رہنے میں ہوگی۔ ایمان کو بچانے کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھاؤ گے جتنی تکلیف انگار ہاتھ میں پکڑنے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا خطرناک معاملہ بھی آ سکتا ہے۔ آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی۔ اور یہ فتنے ہیں کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا نا، ساری چیزوں کو اللہ پیدا کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 35 ہے 30/5، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرما رہے ہم آزمائیں گے۔ فتنے کا ایک معنی آزمانا اور ایک معنی جو ہے گناہ میں پڑ جانا، آزمائش، اور ایک دوسرا معنی کیا؟ گناہ میں پڑ جانا۔ تمہارے سامنے ایک بات آ گئی، اب وہ میں کروں نہ کروں، ایک جناب پریشر کر رہا ہے، بعض لوگ پریشر کر رہے ہیں، والدین پریشر کر رہے ہیں، گھر والے یا خاندان والے یا اپنے محلے کے مولوی صاحب بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں یہ نہیں کرنا، وہ کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا۔ آپ ان کی بات سنیں گے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے؟ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ ماحول اس قدر خطرناک اور حالات اس قدر عام ہو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کریں گے کیا۔ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں، ہمیں اچھا دیکھ کے بھی آزمائیں گے، برا دیکھ کے بھی آزمائیں گے۔ کبھی کبھی یہ دونوں سامنے ہوں گے، آپ کنفیوز رہیں گے کیا کریں گے بول کر، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو آگے دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرما رہے ہیں، سورۃ الفتح آیت نمبر 11 ہے، سورہ نمبر 48 ہے، جس میں بتایا گیا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا فَيَقُولُونَ يَسْتَغْفِرْ لَنَا، یعنی وہ بولتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، کچھ بدو لوگ آ کے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آ کے بول رہے ہیں نبی کو، اے نبی ہم لوگ جو ہے اپنے گھر میں رہ کر مال کمانے میں، اولاد کی حفاظت کرنے میں بزی رہ گئے، ہم اللہ کے راہ میں اپنے وقت کو نہیں نکال سکے، عبادت کر نہیں سکے جیسے کرنی چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے بارے میں بول رہے ہیں زبان سے تو یہ جملہ جو ادا کر رہے ہیں ان کے دل اس کے برخلاف ہے۔ مطلب یہ کہ زبان سے دعویٰ ایک ہے، کام کی ذمہ داری کا عہدہ ایک ہے، نام ایک ہے، مگر دل اس کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اللہ تعالیٰ تسلی اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں، تسلی دیتے ہوئے ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس۔ تو میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں اور دل ہمارا جو ہے مسلمانی سے خلاف ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے، جو علامتیں ہیں ان کے خلاف اگر ہمیں تو خبردار ہو جانا چاہیے۔ عام طور پر جو مسلمانوں کو مسلمانی سے دور رکھتے ہیں، غفلت میں ڈال دیتے ہیں، دو بڑے خطرناک فتنے ہیں، ان دو فتنوں سے ہم آگاہ ہونا چاہیے۔ بڑے خطرناک فتنے، ایک ہے شہوت اور دوسری ہے شبہات۔ شہوات اور شبہات، شہوت کیا ہے؟ خواہش،
किसी औरत के पीछे पड़ जाना और माल के पीछे पड़ जाना और जायदाद प्रॉपर्टीज के पीछे पड़ जाना, जैसे अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हब वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। अल्लाह फरमा रहे हमने इंसान के सामने बहुत खूबसूरत बना दिया, यानी उनके ख्वाहिशों के पीछे हमने लगा दिया। इंसान ख्वाहिश करता है, फितरी तौर पर दिल में अल्लाह ताला रख दिया है। क्या चीजें? औरत और औलाद और इसी तरह घोड़े, नशान ज़दा घोड़े, जानवर और ज़मीनात, 5 चीजों का तज़किरा अल्लाह किया। उसके बाद फरमाया कि सोना और चांदी, पूरे 7 चीजों का तज़किरा अल्लाह फरमाते हैं। उसके बाद कहते हैं ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब दुनिया का साजो सामान है, ये दुनिया की चमकती चीजें हैं, हमारे को नजर नहीं आ रहा। ये चमकने के पीछे चिकनाहट भी है, वो चिकनाहट इस्लाम बता रहा है, वो चिकनाहट से मैं और आप बचना है। आज ये शहवात का जो फितना है, शहवत का फितना इतना आम हो गया, नौजवान क्या, बड़े क्या, औरत क्या, सब के सब मोबाइल फोन ले लिए, अकेले में तन्हाइयों को बर्बाद करने वाले बन गए। आज बड़े बड़े गुनाह बड़े आसानी से करने वाले बन गए। आज तो ये शहवत का बड़ा फितना है मेरे भाइयों, इससे मैं और आप आगाह होना। एक तो सेहत भी बिगाड़ और वक्त भी बर्बाद और दीन भी खराब। ये शहवत का फितना बहुत खतरनाक है, ये फैलता जा रहा है, आम होता जा रहा है, सर चढ़ के बोलता जा रहा है। आज हम देखते हैं इसी फितने के पीछे पड़े हुए 95% आज के सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो 90% ऐसे आम इस फितने में मुब्तला हो गए हैं लोगों में। मतलब 100 में से सिर्फ 5% लोग जो है बचे हुए ही, बाकी सब के सब इस फितने में मुब्तला है। शहवत, ख्वाहिशात का फितना, ये ख्वाहिशात का फितना हमारे को जो है मस्जिदों से रोक रहा है, नमाजों से रोक रहा है, दीनदारी से रोक रहा है, ईमान पे अमल करने से रोक रहा है, हमारे अपने घरों को अच्छा बनाने से रोक रहा है। हम क्या ख्वाहिश करते बोलो, हमें ख्वाहिश ये करते कि हमारे को अच्छा हो। क्या होना अच्छा? घर भी अच्छा हो, बीवी भी अच्छी हो, बच्चे भी अच्छे हो, हमारी गाड़ी भी अच्छी हो, सारी चीजें। अब देखो माशरा भी अच्छा होना, हमारे को हर चीज अच्छी होना। मेरे भाइयों, जिस रास्ते में अच्छाई रखी गई है, जिस रूट से अच्छाई आ रही है, वो रूट को छोड़ को आप किसी और रूट को अपनाएंगे तो अच्छाई मिलेगी क्या? अरे भाई, इस्लाम बोल रहा है आप यहां ढूंढो। 5 बार जो है आवाज लगाई जा रही, कामयाबी यहां है, अमन इधर रखी गई है, सुकून इधर है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये रास्ता नहीं, ये इस्लाम में जो बताया गया वो रास्ता नहीं, मैं जो समझ रहा हूं वो रास्ता सही है। तो बदनसीबी बोलेंगे या बदबख्ती बोलेंगे, नहीं अच्छी बात बोलेंगे उसे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आजिज बंदे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया हमें। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमा रहे कि पैदा करने वाले को मालूम नहीं कि तुम्हारे को क्या चाहिए, इंसान को क्या होना, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा मालूम है। तो अल्लाह जो लागू किया, जो रूल बताया, जो रूल हमारे लिए पास हुआ है, उस रूल को छोड़ के मैं और आप अपना रूल क्रिएट करेंगे तो रब्बे जुल जलाल कैसे तुम्हारे को सुकून देगा? कैसे अल्लाह ताला तुम्हारे को जो ख्वाहिश है तुम्हारी वो दे देगा? हाँ, हम समझ रहे हैं कि मिल रहा है ना। हम जो रूट अपनाए हुए हैं, जो रास्ता मैं अपनाया हुआ हूं, जो उसूल मैं अपनाया हुआ हूं, मुझे मिल रहा है ना। अल्लाह ने फरमाया मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा जहन्नम। मिलेगा तुम्हारे को, जो अपना रूट तुम्हें अपना के रखे मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, जहन्नम भी मिलेगी। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह इसरा में, मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशा लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम। हम देंगे आपको, आप जो चाह रहे, मन चाही जिंदगी जीना चाह रहे, जियो, इस्लाम को छोड़ को जियो, ख्वाहिशों के पीछे पड़ को जियो, अपने ख्वाहिशात को पूजा करते हुए जियो, मगर जियो, ये जीना तुम्हारा जो है रहेगा तुम्हारे साथ, अच्छाई भी मिलेगी तुम्हें और साथ में जहन्नम भी मिलेगी। तो जहन्नम चाहिए? हाँ, हमारा ईमान क्या जवाब दे रहा है? हमारी जिंदगी का निचोड़ इस ईमान के जवाब पे है। हम जबान से जो जवाबें निकाल रहे हैं, जो अल्फाज निकाल रहे हैं, मेरा और आपका किरदार बोलना चाहिए। कैसा है हमारा किरदार? हम सामने एक, पीछे एक, अरे मुनाफिकाना चाल है। हम अब हमारी ख्वाहिश बनी तो हम मस्जिद को आए, ख्वाहिश नहीं बनी तो मस्जिद को नहीं आए, यहूदियों की चाल है।
ایسے راستوں کو اپنا کے سکون کیسے ہم اختیار کر سکتے میرے بھائیو؟ اسی لیے خواہشوں کو لمٹ میں رکھیں، اور یہ خواہشات بہت خطرناک چیز ہے، اور کبھی کبھی ہمارے سامنے فتنہ ایسا بھی آتا ہے، فتنہ میں بتا رہا تھا، فتنہ اچھے سے بھی اور برے سے بھی۔ اور خواہش دیکھو کیسی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 159، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں 150 پر 9 آیت نمبر ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله۔ بہت سارے لوگ خواہشیں کرتے کہ میں جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، جو سکھا رہا ہوں، میرے جو بھی نیچے ماتحت میں جو بھی ہیں وہ سب میرے مطابق چلنا چاہیے، میرے من چاہی پسند کے اوپر رہنا چاہیے، یعنی حق باتوں کو چھپاتے ہیں۔ میں اور آپ بھی کبھی ہوتا نا ایسا کہ دین کی بات جب بولنا ہے یا پوچھنا ہے تو ہمیں ہمت نہیں بس ہوتی، ہمارے کو ہمت نہیں ہو رہی، دین کے بارے میں کسی سے سوال کرنا ہے، دین کے بارے میں کلیئرٹی لینا ہے، ہمیں سوال کرنے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسلام کا جو معاملہ ہے، حق کا معاملہ، اسلام کے اندر یہ باتیں کھول کھول کے بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں، چھپانے والوں کے لیے بڑی وعید ہے، اور اکثر لوگ ان کے پیچھے بھی ایسے پڑ جاتے ہیں پاگل پنے سے، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں گیس بھی ہمارے کو نہ ملے، پیٹرول بھی نہ ملے، یا ہماری آکسیجن بھی چھین لے، مگر جو ہے ہمارے کو ظلم کرنے والا بادشاہی صحیح ہے۔ ایسی باتیں یعنی دیوانی خواہش جسے بولتے ہیں، ایسی دل کے اندر خواہشیں دیوانہ پن رکھ لیے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے کسی اور بات کو نہیں اپناتے، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور بات کو نہیں اپناتے۔ اگر یہ خواہش ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہی ہو، یعنی حق باتوں کو چھپانے والے اگر بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے ان کو، اللہ کی رحمت کبھی بھی نہیں ملے گی ان کو۔ ایسے میں اور آپ اگر ہیں تو ہم ٹٹولے، اپنے آپ کو آگاہ رہیں۔ بہت خطرناک بات ہے یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہیں جو ہے مولوی کوئی بول رہے ہیں کہ لوگوں قرآن تمہیں پڑھنا ہے مگر سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، قرآن مجید سمجھنا بولے تو 18 علوم چاہیے، قرآن مجید تفسیر کے ساتھ سمجھنے پڑھنے کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا، سب سے پہلا حکم اس کا یہ قرآن یعنی پڑھو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے رکھا ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے پڑھ لو، سمجھ جاؤ، مفتی بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو علم سیکھنا ہے تو ایک مدت آپ کو لگانی ہے، وقت آپ کو لگانا ہے، محنت آپ کو کرنی ہے، اور ایک استاد کے پاس آپ کو پڑھنا ہے۔ استاد کے پاس آپ پڑھیں گے، آپ کو استاد بتائیں گے، گرامر بتائیں گے، وضاحت کریں گے، تفصیل پڑھائیں گے، تو یہ اچھی بات ہے، آپ بھی پڑھیں، ضروری ہے آپ کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو صرف مولویوں کے لیے، مدرسوں کے لیے نہیں حکم نازل نہیں کیا کہ اقرا پڑھو، اللہ نے کہا یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں، سبھی مسلمانوں کے لیے یہ عام بات ہے۔ آج جو ہے یہ شبہات میں ہم پڑھ کے، یہ شہوت اور خواہش کے پیچھے ہم پڑھ کے، یہ قرآن مجید سے ہم دور ہیں۔ پڑھتے ہیں قرآن، ہم کھول کے پڑھنا آتا ہے ہمارے کو نازلہ، مگر کبھی معوذتین کا ترجمہ تو سمجھے آپ۔ معوذتین ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے جن صورتوں کو پڑھ کے پناہ مانگی جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جادو کا بھی اثر نہیں ہونے دیتا، جنوں کا بھی اثر ہونے نہیں دیتا، نظر بد سے بھی اللہ بچا کے رکھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں تک آج ہمارے کو کسی کو معلوم نہیں رہیں گی۔ معوذتین بولے تو کیا، سورۃ الاخلاص کی فضیلت کیا، یہ مفہوم، یہ ترجمہ، یہ معنی اور مطلب یہ تک بھی ہمارے کو معلوم نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں کیا اثر ہمارے کو ملے گا، کیا لذت اور کیا مٹھاس ہمارے کو ملے گی، کیا خشوع خضوع ہمارا آئے گا۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں وہ تک معلوم نہیں ہے، بس بھٹی بنایا یا پڑھایا لکھایا سنی سنایا ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے کو سکھایا گیا اور چھوٹی کتابیں ہمارے کو دے ڈالی، یہ رٹا مارو اور اسی کو نماز میں پڑھو۔ ارے بھائی آپ کب سچے مسلمان بنیں گے، کب واقعی نماز کا اثر آپ لیں گے، نماز اور عبادتوں کی مٹھاس اور اس کی لذت پائیں گے، یہ ہمارے کو ہونی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ خواہشوں کو، یہ شبہات کو دور رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2650 پر 8 ہے حدیث نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها،
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस आदमी को खुशहाल रखे। अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उस आदमी को खुशहाल रखे, उस आदमी की जिंदगी को खुशहाल बनाए जो आदमी मेरी बात को सुना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी बात को सुना, गौर से सुना और याद रखा, उसको समझा और उसके ऊपर अमल किया, उसकी तबलीग किया। अब ये दुआ किसको नहीं चाहिए बोलो? कौन नहीं चाह रहे नबी की दुआ के हम मुस्तहिक बने? नबी जब दुआ करें तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करता? और नबी की दुआ के मुस्तहिक हमें बनना है तो दीन की बात को हमें सुनना है, समझना है। आज हमारा हाल ये बना कि मस्जिदों को हम आते ही नहीं, आएंगे भी तो नमाज पढ़ लिए फौरन पीछे से भाग गए। जब इमाम पलट के बैठा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दरस पढ़ने जा रहा है, औज़ु बिल्लाह पढ़ रहा है, हमारा भाई उठ के जा रहा है। अरे अल्लाह से पनाह मांग रहे, शैतान से, यहां हमारा भाई उठ के भाग रहा है। दीन की बात वो कब सुनेगा? दीन की बात वो कब लेगा? दीन के ऊपर अमल करेगा कब? और लोगों को बताएगा कब? आज हमारा माहौल कैसा खतरनाक हो रहा है, नाजुक हो रहा है, कितना संजीदगी आज पाई जा रही, कितना सीरियस आज माहौल बन रहा है हमारा। मुसलमानों को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को दोष दिया जा रहा है। गैर मुस्लिम हमारे मुसलमानों के ऊपर बदगुमान है, इस्लाम को बदगुमान लेके बदगुमानी फैला रहे इस्लाम के ताल्लुक से। ऐसे आज माहौल में हम देख रहे हैं चारों तरफ। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे भाइयों? आप बोलो, जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती? इस्लाम की जो बदगुमानी आम हो रही है उसे क्लियर करना जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, क्या मेरे भाइयों जवाब दे सकते हैं आप खतीब को? बनती नहीं बनती मेरे भाइयों? बनती है, बनती है ना? हम काम करना है अभी, इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमानी को दूर करना है, नहीं करना है? करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं मेरी बात को सुनो, समझो और अमल करो और दावत दो। हम दावत का काम कहां कर रहे हैं मेरे भाई? हमें तो सुबह उठे, शाम उठे, दुकान में बैठे, कारोबार कर लिए, बस सुबह रात सो गए, फिर सुबह उठे, वही रूटीन। सुबह हुई, शाम हुई, यूं ही उम्र तमाम हुई। हमारा हाल ऐसा बन रहा है। कब किसी को कुछ बोले, भाई आओ अल्लाह के घर की तरफ, आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ। गैर मुस्लिम को कभी समझाए कि भाई अल्लाह ताला ही पूरे कायनात को बना। आज ये जुमला बोलने से भी मुसलमान डर रहा है, नहीं डर रहा है कि नहीं डर रहा? माहौल इतना खतरनाक लोग बना दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, दुश्मनान इस्लाम ऐसा फैलाए हैं जाल, उस जाल में हमारे मुसलमान भाई भी फंस गए और अल्लाह की तरफ बुलाना बोले तो डर हो रहा। आज गैर मुस्लिम को कुरान की बात बोलना बोले तो डर हो रहा। आज इस्लाम ऐसा नहीं है, ऐसा है समझाने के लिए डर रहा है मुसलमान। आज क्यों डर रहा है? इसलिए कि मैं और आप जो हक हमारा था उसे नहीं अदा करे, हम अपने किरदार से उसे पेश नहीं करे। मेरे भाइयों इस हदीस को जरा गौर करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फरुब्ब हामिलिन फिक़हिन इला मन हुवा अफ़क़ह। कभी ऐसा होगा कि दीन की बात को किसी आदमी को समझाएंगे, हालांकि वो आदमी आप जिसको समझा रहे हैं उसके पास बहुत बड़ी जानकारी है। मतलब ये कि कभी आप बोलते नहीं फुला मौली साहब ऐसा बोले, आप उनसे सवाल करें तो सवाल को जो है रोक दिए। तो जब आप सवाल करके एक ऐसी बात उनको बताना चाह रहे हैं जो उनके पास पहले से ज्यादा इल्म है, उसके बावजूद आप बता रहे, ये हदीस बता रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे एक दौर ऐसा भी आएगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म होगा उसके पास अमल नहीं रहेगा, अमल नहीं रहेगा। हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई सवाल नहीं कर सकते, सवाल करना गुनाह है, सवाल करना फितरा है। अब इस हदीस के ऊपर अमल कब करेंगे आप? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कुछ लोग होंगे जो हक बातों को छुपाएंगे या किसी वजह से अमल नहीं करेंगे, अगर आप सवाल करेंगे तो अमल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमा रहे सलासुन ला यगुल्लु अलैहिन्ना क़ल्बु मुस्लिम। जरा सामने आ जाओ, पीछे बैठे सुनको, पीछे खड़े सुनको आसानी होती, सामने आ जाओ। करीब आने में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, मिलनसारी है, सवाब ज्यादा है करीब आने में, मिंबर के करीब बैठने में। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे ये बात इंशाअल्लाह यहां से लेके जाएंगे। आज के जुम्मे का खुलासा अगर बोलेंगे तो ये तीन बातें ही अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तीन ऐसी बातें हैं जो मुसलमान के दिल को गाफिल नहीं करेंगे, मतलब मुसलमान गफलत में नहीं फंसेगा। शैतान जो जाल दे के भेजा है, जाल रखा है, बिछाया है, वो जाल में नहीं फंसेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों तीन बातें याद रखो। पहली बात मतलब हम टटोले, इसमें से एक भी अगर नहीं है तो हम गफलत में पड़े हुए हैं, शैतान के जाल में वसवसे में फंसे हुए हैं, तो हमें टटोलना है। पहली चीज इखलासुल अमल लिल्लाह,
कोई भी काम हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए करना है। पहली चीज, बोलना आसान है, अमल पहाड़ है मेरे भाइयों, अमल पहाड़ है। उठाना मुसलमान के ऊपर फर्ज है, जरूरी है। तकलीफें आएंगी, जैसे मैं बताया अंगार का ढेला हाथ में रखने से कितनी तकलीफ होती, उतनी तकलीफ भी हो सकती इसके ऊपर अमल करना बोले तो। कभी खानदान आड़ आएगा, दोस्त अहबाब आड़ आएंगे, आपका मोहल्ला आड़ आएगा, मगर आपको अल्लाह के लिए अमल करना है इंशाअल्लाह, पहली चीज। दूसरी चीज, वो मुनासहतुल अइम्मतिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लीडर, मुसलमानों के जिम्मेदार, मुसलमानों के मस्जिद के इमाम, उनसे जो है खैर खाही आपको चाहना है। खैर खाही, मुनासहत उनके माने तीन माने, मुनासहतुल खैर खाही, भलाई चाहना, और मुसलमान के ये इसके ऊपर जो है अमल करने का मामला, तमाम मुसलमान जो है उनसे मोहब्बत करना, एहतराम करना। और तीसरी चीज है उनकी कदर करना, उन्होंने जो भी इल्म जो दे रहे उनके जरिए से जो भी बातें नसीहत की बातें आ रहे हैं उसके ऊपर अमल करना। तीन बातें और भी हो सकती, मुनासहतुन के अंदर तीन बातें अंदर रखी गई हैं। दो चीजें होगी, क्या है? पहला, इखलास के साथ अमल करना। दूसरा, मुसलमान जिम्मेदार या लीडर, मुसलमान अमीर या जिम्मेदार या इमाम, ये तीनों भी इसके अंदर आते हैं अइम्मा के अंदर। तो इनसे मोहब्बत करना और इनकी कदर करना, इनकी बातें जो भी हमारे लिए खैर की बातें वो बता रहे कुरान और हदीस के हवाले से, उसके ऊपर अमल करना। तीसरी चीज, वलुज़ूम जमाअतिहिम, जमातों को लाजिम पकड़ना, जमातों को लाजिम पकड़ना। कौन सी जमातें? 40 दिन की जमातें, 15 दिन 20 दिन की जमातें नहीं है। जमात इत्तेहाद इत्तेफाक से जुड़ी हुई जमातें, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाली जमातें। मसलन आप मस्जिद को आते ही जो नमाज आप पढ़ रहे हैं जमात के साथ जो पढ़ रहे हैं, इसमें इत्तेहाद नजर आता ना, वो मुराद है यहाँ पे। वो नहीं कि 40 दिन आप जाओ सिर्फ अल्लाह नमाज यही सीखो, अकीदा नहीं है, इस्लाम नहीं है, सीरत नहीं है, आने के बाद फिर वही के दुम टेढ़ी की टेढ़ी वाले अमल करते रहे, तो ये बहुत गलत बात है मेरे भाइयों। हमें चाहिए कि अपने नमाजें जो पढ़ते हैं वो जमातें भी हमारी मुकम्मल हो, और वो जमातें भी मुराद है जिसमें कुरान और हदीस की तालीम हो और वहां इत्तेहाद हो, इत्तेफाक की बात हो, ये फितने की बात ना हो। उनसे नहीं मिलना, इनसे नहीं मिलना, वो मस्जिद नहीं जाना, भाई अल्लाह और उसके रसूल की बात जहां हो रही वहां आपका बैठना, ये लाजिम है, ये जरूरी है। ये लुजूम जो है जरूरी कर लो, यानी आपके ऊपर अपने आप पर लाजिम कर लो। इसीलिए कुरान और हदीस के हवाले से जब अकामत हो जाती है, नमाज में आप खड़े हो जाते हैं, जमात बन गई, तो आप पीछे खड़े होके अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते। यह हदीस में सराहत के साथ बताया गया, आपकी नमाज नहीं होती। तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के नबी नमाज में खड़े, यानी सब बना रहे साहबा, अकामत हो चुकी, अल्लाह के नबी थोड़ा देर से आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आ रहे हैं, लोग रास्ता दिए अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी आते हुए देखे एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के नबी उसका कुर्ता पकड़ के करीब करे और बोले, क्या भाई फजर की फर्ज नमाज जो फर्ज 2 रकात है उसे 4 बनाना चाह रहे हो क्या? मतलब ये बहुत बड़ा फितना है। नमाज में जब खड़े हो गए ये लोग जमात बनाकर, आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? ये जमात अलग है, मैं अलग हूं। अरे हमारी अकल खुद बोल रही कि ये क्या अजीब मामला है। इसीलिए इत्तेहाद को अपनाने वाली जो बातें आई उसे हमें सुस्ती से छोड़ना नहीं है, हल्कापन ले लेना नहीं है। इसीलिए मुबाह बातें आप करो। मस्जिद में जब नमाज पढ़ रहे कोई एक भाई 2 भाई भी नमाज पढ़ रहे हो, आपको जोर से कुछ भी काम नहीं करना, मुबाह बात, अच्छी बातें करना। सहाबा के बीच में जो है पुरानी बातें हो रही थी, अल्लाह के नबी सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। ऐसा नहीं कि जोर जोर से चीखते हुए बातें करें, कोई नमाज पढ़ रहा है उसकी नमाज में खलल हो, ये भी रोका गया। क्यों? इसलिए कि ये भी फितना है, उसकी नमाज में खलल हो रहा है, उसका वबाल तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। इसीलिए मैं और आप जो है जमात में बिगाड़ अगर हो रहा है, मैं समझ रहा हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वही अच्छा है, जमात वाले जो सोच रहे हैं उसमें खराबी है, आपको मालूम भी है। जमात नहीं टूटना है तो आपको उसी में जाना है। खराबी अगर बहुत बड़ी खराबी है तो आपको बच के रहना। ये बात नहीं है कि इत्तेहाद इत्तेफाक अगर कहीं नजर आ रहा है, हिकमत की बात यही है कि आप उससे जुड़ जाओ। जमात जो है कुरान और हदीस का हुक्म दे, कुरान और हदीस से जोड़े, ऐसी जमातों में हमें अपने आप को शामिल करना है। बहरहाल तफसीली बात है वो, आखिर में जो बात बताई गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाया, फ़इन्न दावता तुहीतु मिन वराइहिम, यानी 3 बातें, इखलास के साथ अमल करना और अइम्मा से मोहब्बत करना, उनका एहतराम करना, उनकी बातों के ऊपर अमल करना, और साथ में जमातों से लाजिम पकड़ना, जमातों में अपने आप को लुज़ूम कर लेना। कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें बताती हैं ऐसे
سے جماعتوں میں اتحاد جہاں نظر آ رہا ہے اس اتحاد کو اپنا لینا. یہ تین باتوں کو بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہی دعوت کا کام ہے, یہی اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے. تو یہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملنے پر انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے دعوت اللہ کیا ہے بول کر. تو بہرحال ہم لوگوں کو آج سخت ضرورت ہے کہ ہم فتنہ جو بھی ہے اس سے ہم آگاہ ہو جائیں, فتنہ پرور جو بھی ہے اس سے ہم دور رہ جائیں, اور جو ہمارے مسلمان بھائی فتنے میں مبتلا ہیں یا بدگمان ہیں ان کو اسلام سے قریب کریں, ان کو سمجھانے کی آج سخت ضرورت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں الہ العالمین ہم سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ مجھے میرے ہاں بیٹھے جتنے بھی بھائی ہیں, جتنے بھی بہنیں ہیں, خواتین اسلام, اللہ تمام کو ابھرتے ہوئے فتنے نئے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کے نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم تمام کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالم حکمران جو بھی ہمارے اوپر مسلط ہے اللہ اس کے ظلم سے ہمیں حفاظت فرما لے, اس کے ظلم سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ایسے ظالموں کو دشمن اسلام جو بھی دشمن ہیں اللہ تمام ظالمین کو اللہ ان کو روک دے یا ان کو ہدایت دے, یعنی تو ان کی صفائے ہستی مٹا دے. اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی غیبی مدد عطا فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو 5 گانا نمازوں کا پابند ہونا, نمازوں کی پابندی ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اس کے اوقات پر نماز کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دے. جب تک ہمیں زندگی دے رکھی ہے اللہ ہم تمام کو اس وقت تک ایمان پر جمے رہنے, اسلام کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آخری سانسوں میں پہنچا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه